حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا نا کہ آپ اعلان عام فرماؤ لوگوں کے اندر حج کا، یعنی انہیں حج کی طرف بلاؤ، یہ ہمارا حکم ہے پیارے خلیل آپ کو، تو میرے بھائی اور بہنوں یہ واقعہ سننے کے قابل ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر شاید قدرت نے بھی ایسا واقعہ دوبارہ نہ رپیٹ کیا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا یہ حکم ہوتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کیا پیارے خلیل آپ اعلان عام فرمائے حج کا لوگوں میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ پیدل آپ کی طرف آئیں گے، کمزور سواریوں پر بیٹھ کر آپ کی طرف آئیں گے، کمزور اونٹنیوں پر بیٹھ کر آپ کی طرف آئیں گے، اور وہ اونٹنیاں جو ہر دور کا رستہ طے کرتے ہوئے آپ تک پہنچیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ پاک، میں ساری خدائی کو یہ پیغام تیرا کیسے پہنچاؤں؟ میرے پاس کون سا سورس ہے، کون سا ذریعہ ہے؟ تو سنیے گا جو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ او زمانے والوں سنو، جب اللہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو دوستی کا حق یوں نبھاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عرض کیا نا کہ اللہ میں ساری خدائی کو یہ پیغام تیرا کیسے دوں، تو فرمایا فلاں پہاڑ پہ چڑھ، اس پہاڑ پہ جب تو چڑھے گا نا تو تیری آواز سب سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کیا، یا اللہ اس پہاڑ سے ساری خدائی میری آواز کیسے سنے گی؟ اب جو رب نے فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے پیارے خلیل علیک الاذان وعلی البلاغ، اے خلیل پکارنا تیرا کام ہے، تیری آواز کو روئے زمین میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ خلیل آواز دیجیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی پر جلوہ گر ہوئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس پہاڑی کو بلند کیا اور شہروں کو قریب کر دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، یا شہروں کو اونچا کر دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنیں۔ اور حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، اور کانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے بلند آواز سے کچھ کلمات فرمائی۔ آپ نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ ارشاد فرمایا، الا ان ربکم قد بنا البیت وامرکم ان تحجوہ فحجوہ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو سنو، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا اور پھر تمہیں اس کے حج کرنے کا حکم دیا، تو لہذا تم اس کی طرف آؤ، حج کرو، اللہ کے اس گھر کی طرف آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آواز دی، اب ہوا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ یعنی خلیل اپنا کام کر چکے، اب قدرت اپنا کام شروع کرتی ہے۔ سنیے گا، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، صرف ایک تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت نے کس طریقے سے حضرت خلیل کی آواز کو پہنچایا اور کہاں کہاں تک پہنچایا اور کس کس کو پہنچایا۔ سنیے گا، فَأَسْمَعَ اللَّهُ نِدَاءَهُ جَمِيعًا مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَلْحَامِ النِّسَاءِ وَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَلَبَّاهُ كُلُّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فِي أَصْلَابِ الْآبَاءِ وَأَرْحَامِ الْأُمَّهَاتِ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کو ہر اس شخص کو سنا دیا کہ جو ابھی اپنی باپوں کے پشت میں تھا، جو ماؤں کے رحموں میں تھا، مشرق اور مغرب کے درمیان، یہاں تک کہ ہر مٹی کے ذرے نے اس کو سن لیا، یہاں تک کہ ہر پتھر نے سن لیا، ہر ریت کے ذرے نے اسے سن لیا، پانی کے قطروں نے سن لیا، درختوں کے پتوں نے سن لیا، یعنی جمی کائنات نے اسے سماعت کیا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہر مومن اور ہر مومنہ، یعنی ہر مرد اور ہر عورت جو کہ مومن ہے، تو اگر وہ باپوں کی پشتوں میں تھے تو بھی ان کو اللہ نے اس آواز کو سنایا، اور اگر وہ ماؤں کے شکموں میں تھے تب بھی اللہ نے اس آواز کو ان تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا، یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کے پیغام کی طاقت، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اس طرح ساری کائنات میں جو پہنچایا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے یہ بات منسوب فرما دی
کہ اے پیارے خلیل وہ تمہاری طرف آئیں گے پیدل، کمزور اونٹنیوں پر سوار، جو کہ دور دراز سے سفر کرتے تمہارے پاس آئیں گی۔ تو یہاں حضرت خلیل کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی یا تو کا فرمایا گیا کہ اے خلیل تیرے پاس آئیں گے۔ اصل میں بتانا یہ تھا، چونکہ اعلان آپ کر رہے ہیں نا ایک، اس لیے آپ کا ذکر ہوا یا تو کا، یعنی آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے، یعنی لوگوں کو یہ بھی سمجھ آئے کہ اللہ اور پیغمبر جدا جدا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جانے والوں یہ دیکھو، رب کی طرف جانے والوں دیکھو تمہیں بلا کون رہا ہے۔ حضرت خلیل کی ویلیو لوگوں کو بتانا تھی، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ پیغمبر کی عزت و آبرو کے لیے، اس کی توقیر کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اللہ نے ساری کائنات میں پیغمبر کی آواز کو سنا دیا۔ تو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، لہٰذا تم ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ اور پھر اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ دیا جسے آج ساری خدائی جانتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم و خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں جد الانبیاء کا خطاب ملا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صورت میں، سیرت میں تمہارے پیغمبر محمد عربی سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بن علی امام حسن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 حج پیدل فرمائے آپ نے، یعنی اللہ کے گھر کا شوق دیکھو، خدا کے گھر کی محبت دیکھو کہ 25 حج پیدل فرمایا آپ نے۔ اور ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے اپنے اصحاب میں، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب تم جانتے ہو کہ جب کوئی سواری اللہ کے گھر کی طرف چلتی ہے تو گھر سے نکلتے ہی سواری کے ہر قدم پر اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو آدمی بغیر سواری کے پیدل نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اسے 700 نیکی دی جاتی ہے۔ اصحاب رسول حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے، ہمیں یہ بھی بتائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ صحاب، یہ 70 نیکی جس کا بیان ہوا، یہ جو 700 نیکی جس کا ذکر ہوا، یہ عام نیکی نہیں بلکہ یہ وہ نیکی ہے جو حرم میں کی جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بہت سے اللہ والوں نے پیدل حج کیے، اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ہو کے حج فرمایا، اور بہت سے اللہ والے جو ہیں وہ سوار ہو کے حج کو ترجیح دیتے ہیں، اور بہت سے جو اہل دل ہیں وہ پیدل حج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو معاملہ ہے یہ دنوں کا معاملہ ہے۔ اب تو نہ سواریوں کا مسئلہ رہ گیا، نہ پیدل چلنے کا مسئلہ رہ گیا، نہ یہ رہ گیا کہ کوئی اب تو جہاز پہ جا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے جا رہا ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارا تقویٰ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو جس کی جتنی محبت ہوگی اسے اتنا مقام ملے گا، اسے اتنا درجہ ملے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن سرکار کا 25 مرتبہ پیدل اللہ کے گھر کی طرف جانا مدینہ طیبہ سے مکہ شریف کی طرف، یہ اس بات کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ جب محبتیں ہوں تو پھر فاصلے نہیں لگتے، پھر وہ قدموں میں وہ قوت آتی ہے جو سواریوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی فیض و برکات سے منور معطر فرمائے۔